جب حضرت امام حسن اور حسین کا بچپن کیسا گزرا اور ان کی تربیت کیسے کی گئی، یہ ایک بڑا ضروری مسئلہ ہے جس کی طرف ہمیں جاننا اور اس کو جاننا ہمارے لیے بڑا ضروری ہے۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ بات کتابوں میں آئی ہے کہ آپ اپنے والد گرامی کے ساتھ کوفہ میں رہتے تھے، اور جب کوفہ میں تھے تو وہاں پر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے باقاعدہ طور پر اپنے بچوں کو پڑھنے پڑھانے کے معاملے میں باقاعدہ طور پر ان کی پڑھائی کا اہتمام کیا ہوا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ صرف یہ آج ہم لوگ بھی ہیں نا، ہمارے کچھ لوگ ہیں آج یہاں پر کسی بندے کے 2-4 بندے فالورز ہو جائیں نا، اس کے آگے بچے ہوں، وہ تو سمجھتے ہیں کہ علم اب ہمارا کام ہی کوئی نہیں، ہمارا کام کیا ہے بس لوگوں کی عقیدتوں سے کھیلنا اور بس پیسہ اور مال اکٹھا کرنا۔ میں کہتا ہوں یہ دیکھیں، یہ جتنی خیرات زمانے میں علم کی بٹ رہی ہے یہ مصطفیٰ کریم کے گھرانے کے صدقے سے ہے، لیکن حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اپنے بچوں کو بھی پڑھنے کے لیے بڑے بڑے اساتذہ کے پاس بھیجا کرتے تھے، اور حضرت امام حسن کے جو اساتذہ تھے کبھی آپ سنیں گے آپ حیران رہ جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن حبیب بن ربیعہ یہ بہت بڑے قرات کے امام گزرے ہیں، اور ان کو اللہ نے بڑا مقام اور مرتبہ دیا تھا۔ یہ قرآن مجید کو بڑی اچھی طرح سے اس کے جو قواعد ہوتے ہیں اور جو اس کے اصول و ضوابط ہوتے ہیں پڑھنے کے، اس کو بڑی اچھی طرح سے سمجھتے تھے۔ اسی طرح ایک دوسرے اور ان کے استاد تھے حضرت عبد الرحمن، ابو عبد الرحمن ان کو کہا جاتا ہے، ویسے ان کا نام عبد الرحمن تھا، یہ بھی آپ کے استاد تھے۔ یہ دونوں اساتذہ کے پاس آپ باقاعدہ طور پر قرآن مجید حفظ کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، یعنی کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے اپنے بچوں کے لیے، دیکھیں ان سے بڑا کوئی پیر ہے ولایت کی کان، میں اپنا آپ کو عقیدہ بتاؤں نا، اپنا نظریہ بتاؤں، کان کیا ہوتی ہے؟ جہاں سے کوئی چیز نکلتی ہے، کسی چیز کو نکالا جاتا ہے پھر آگے ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے۔ میرے نزدیک حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو اللہ نے یہ مقام اور مرتبہ دیا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ولایت کی کان ہے، اتنا مرتبہ ہے، لیکن اپنے بچوں کو پھر بھی بڑے بڑے اساتذہ کے پاس پڑھا رہے ہیں، اور علم حاصل کرنے کی یہ جو طلب ہے اور یہ جو تڑپ ہے اپنے بچوں میں اس لیے پیدا کر رہے ہیں تاکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو پتہ چل جائے جو امام حسن اور حسین سے محبت وہی کرے گا یا محبت میں سچا وہی ہوگا جو علم سے محبت کرنے والا بھی ہوگا۔ اور باقاعدہ پھر کہا حضرت عبداللہ بن حبیب بن ربیعہ اور حضرت ابو عبد الرحمن سے پڑھا کرتے تھے اور قرآن مجید بھی حفظ کیا۔ پھر حضرت امام حسن خود کہتے ہیں کہ ہمیں وہ 10 آیات پڑھایا کرتے تھے۔ اب یہ طریقہ دیکھیے گا، 10 آیات قرآن مجید کی صبح، 10 آیات قرآن مجید کی شام۔ ہماری طرح نہیں پڑھتے تھے، بس رٹا لگا لیا، قرآن نہ سمجھا نہ سمجھایا۔ اور آپ خود فرماتے ہیں حضرت حسن مجتبی کہ یہ وہی طریقہ تھا جو طریقہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے اندر رائج تھا۔ اب وہ طریقہ کیا تھا؟ صحابہ خود فرماتے ہیں ہم حضور کی بارگاہ میں جاتے تھے تو ہم 10 آیات حضور سے سن لیا کرتے تھے۔ یہ بات بڑی غور طلب ہے، 10 آیات حضور سے سن لیا کرتے تھے، اور لمبا لمبا کبھی کبھی عرصہ گزر جایا کرتا تھا، بڑا بڑا لمبا عرصہ۔ ہم 10 آیات سے زیادہ آیات حضور سے لینے نہیں جایا کرتے تھے۔ کیوں؟ جو 10 آیات حضور سے ہم سنا کرتے تھے ان کے اندر جتنا علم اور عمل ہوتا تھا، جب تک وہ ان آیات سے لے نہیں لیتے تھے تب تک نئی 10 آیات نہیں سنا کرتے تھے۔ اب اندازہ تو کریں نا کس طرح عمل کرتے۔ اور یہی طریقہ حضرت امام حسن فرماتے ہیں ہمارا بھی تھا، ہمیں اساتذہ 10 آیات صبح پڑھاتے تھے اور 10 آیات شام کو پڑھایا کرتے تھے۔ اور پھر حضرت یہ جو عبد الرحمن تھے یہ کوئی چھوٹے انسان نہیں تھے، ان کو اللہ نے بڑا مرتبہ دیا تھا، اور ان کے پاس پڑھنے والوں میں حضرت امام حسن کے جو استاد بھائی تھے ان کے اندر حضرت عطا، حضرت عاصم، حضرت امام حسن خود اور حضرت امام حسین جیسے بندے بھی یہ ان سے پڑھا کرتے تھے، قرآن اور حدیث کا علم حاصل کیا کرتے تھے۔ بلکہ ایک مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے اپنے صاحبزادے سے کہا کہ بیٹا مجھے تقریر تو سناؤ۔ دیکھیں نا، بچہ اچھا کام کرتا ہو تو والدین کا دل کرتا ہے نا، کہتا ہے جی میرا بڑا دل خوش ہوتا ہے، تو والدین کا دل خوش ہوتا ہے جب بچے کوئی اچھا کام کرتے ہیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا آپ ذرا مجھے اپنی تقریر تو سناؤ۔ تو آگے سے حضرت حسن مجتبی عرض کرتے ہیں ابا جی مجھے آپ کو اپنی تقریر سناتے ہوئے شرم آتی ہے۔
شرم محسوس کرتے تھے. ایک ہوتا ہے نا وہ حیا ہوتی ہے اور ایک ادب اور احترام کا تعلق بھی ہوتا ہے. تو حضرت علی نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں, میں پیچھے ہو جاؤں گا, تمہارے سامنے نہیں بیٹھوں گا, لیکن تم مجھے تقریر سناؤ. کتابوں میں لکھا ہے جب حضرت امام حسن مجتبیٰ نے وہ تقریر کی نا تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا خوش ہو گئے, دل بڑا باغ ہو گیا, اور جب ختم ہوئی تو آ کے اپنے بیٹے کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور اس کی تعریفیں کرنا شروع کر دی. ذریۃ بعدھا من بعد واللہ سمیع علیم, یہ آیت بھی پڑھی اور بڑے خوش ہوئے کہ آج میرا بیٹا اپنے نانا کے اور اس نے آج نانا کی باتیں سنائی ہیں. اور یہ ان کا طریقہ کار تھا. میں ان کی تقریر کا جو طریقہ کار تھا نا, حضور کا بھی یہی تھا. بعض صحابہ نے یہ بھی کہا, میں پڑھ رہا تھا کہ صحابہ کرام نے فرمایا کہ حضور تقریر کس طرح فرمایا کرتے تھے. اکثر اوقات حضور کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ قرآن مجید کی ایک سورت پڑھتے, ایک آیت پڑھتے, جس طرح حضور نے ایک موقع پر سورت واقعہ پڑھی, پھر اس کے تحت جو واقعات ہوتے تھے ان کو سنایا. اسی طرح یہ طریقہ چلتا رہا امت کے اندر. حضرت حسن مجتبیٰ نے اپنے والد گرامی کو اپنی تقریر بھی سنائی اور حضرت علی ان کی تقریر سن کے بڑے خوش ہوئے. اسی طرح حضرت امام حسن کا, کیونکہ گھر کا ماحول آگے ہی بڑا علمی تھا,